السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو اس آف لائن کلاس میں خوش آمدید۔ میں عبدالحمید بٹ، ٹیچر گورنمنٹ UPS بانڈی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے کل 24 تاریخ کو ایک نیا لیسن یعنی سبق شروع کیا۔ سبق کا نام ہے اولمپک کھیل۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا، اب ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں آج 25 ستمبر 2020 کو۔ آپ کی درسی کتاب بارستان اردو جو ہے اس پہ آپ صفحہ نمبر 121 یعنی 121 پہ آپ کتاب کھولیے۔ وہاں پہ آپ کو اس پیج پر، اس صفحے پہ جو یہاں پہ پیرا شروع ہوتا ہے اولمپک میں، تو یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ تھوڑا میں ریپیٹ کروں گا۔ اولمپک کھیل یعنی یہ یونان سے شروع ہوئی۔ اولمپک یونانی لفظ ہے اور یہ ایک دوسرے لفظ اولمپیا سے بنا ہے۔ وہاں یونان میں ایک وادی کا نام بھی اولمپیا ہے، اور اس وادی میں ایک دریا بہتا ہے، اس کا نام ہے دریائے ایفو، اور یہ وادی بہت خوبصورت اور کشادہ ہے۔ تو روایت کے مطابق یہ کھیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پیغمبر تھے، لیکن آج کے زمانے میں اس کو ماننے والے، یعنی جس وقت وہ اس دنیا میں باسط پیغمبر تھے، تب وہ ماننے والے لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کے بجائے خدا ماننا شروع کیا۔ یوں آج کے زمانے میں اس کے جو ماننے والے ہیں انہیں عیسائی کہتے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 1253 سال کی بات ہے، تب سے ہرکلیوس نے یہ کھیل شروع کیے، لیکن کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس اس کے پیچھے نہیں ہے۔ تو پھر تاریخی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ 884 کاف میم یعنی قبل مسیح کا مطلب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ۔ تو 884 کاف میم سے یہ کھیل شروع ہو گئی۔ تو پھر یہ کھیل جو ہیں جاری رہے، اور 776 کاف میم یعنی قبل مسیح سے ہر 4 سال کے بعد یہ کھیل پابندی سے ہونے لگے۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اولمپک میں جو لوگ 3 مقابلوں میں اول آتے ان کے مجسمے بنا کر اولمپیا میں نصب کر دیے جاتے تھے، اور جب یہ لوگ اپنے شہر جاتے تو عام دروازے سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے شہر پناہ کی دیوار کو توڑ کر راستہ بنایا جاتا تھا۔ کھلاڑیوں کے ساتھ بہت بڑی بھیڑ بھی ہوتی تھی۔ اولمپک کھیل تہوار کے طور پہ منعقد ہوتے تھے۔ ان کے شروع ہونے سے پہلے ڈنڈورچی تمام یونان میں اعلان کرتے کہ اولمپک کے مقابلے ہونے والے ہیں۔ اس زمانے میں آپس کی جھگڑے اور لڑائیاں روک دی جاتی تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ملک کے ہر گوشے سے لوگ بے خوف و خطر مقابلوں میں شرکت کے لیے آ سکیں۔ ان مقابلوں میں عورتوں، غلاموں اور غیر یونانیوں کو حصہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ حصہ لینے والوں کے لیے یہ شرط تھی کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں، انہوں نے کم سے کم 10 مہینے مقابلے کی تیاری کی ہو اور آخری مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو۔ مقابلے سے پہلے کھلاڑیوں کا معائنہ ہوتا اور وہ کھیلوں میں دیانت داری سے حصہ لینے کا عہد کرتے۔ ان لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی۔ شاعر ان پہ نظمیں لکھتے، سنگ تراش ان کے مجسمے بناتے، عوام جلوس نکالتے، اور یہ کھلاڑی ملک کے بہترین فرزند کہے جاتے۔ زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پہ رکھا جاتا۔ یہ یونانیوں کے نزدیک سب سے بڑا اعزاز تھا۔ چونکہ پیج نمبر 12 سے 121 سے ہم نے شروع کیا تھا، تو 122 پہ ہیں، تو یہاں تک میں نے آپ کے لیے پڑھا۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ساتھ میں 3 مقابلوں میں اول آنے والے لوگ اولمپک کھیلوں میں، یہاں پہ لوگ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی آج کے زمانے میں ہم کھیلنے والے لوگوں کو کھلاڑی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ مان لو
تب وہ لوگ ہی کہتے، لیکن کھلاڑی جو 3 مقابلوں میں اول آتے تھے ان کے مجسمے بنائے جاتے تھے اور پھر اولمپیا میں نصب کر دیے جاتے تھے. یعنی اولمپیا وہی شہر، وہی یونان کی وہ وادی جہاں سے اولمپک کھیلوں کا بنیاد جہاں سے پڑی، جہاں سے شروعات ہوئی وہاں کی یہ بات ہے. اور جب یہ لوگ کھیل ختم ہونے کے بعد اپنے شہر لوٹ جاتے تھے جو 3 مقابلوں میں اول آتے تھے، انہیں عام دروازے سے داخل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے شہر پناہ یعنی شہر کی 4 دیواری کھول دی جاتی تھی، اس کو توڑ دیا جاتا تھا اور ان کھلاڑیوں کے لیے راستہ بنایا جاتا تھا. کھلاڑیوں کے ساتھ بہت بڑی بھیڑ بھی ہوتی تھی، یعنی لوگوں کا بہت بڑا جلوس بھی ہوا کرتا تھا. تب جلوس کی صورت میں، بھیڑ کی صورت میں ان لوگوں کا استقبال، ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے. اولمپک کھیل تہوار کے طور پہ مناتے تھے وہ لوگ، یعنی تہوار کے طور پہ منعقد ہوتے تھے وہاں یونان میں. ان کے شروع ہونے سے پہلے ڈنڈورچی، یعنی جب یونان میں اولمپک کھیل شروع ہوتے تھے اس سے پہلے وہاں ڈنڈورچی یعنی ڈول پیٹ کر اعلان کرنے والا، اس کو ڈنڈورچی کہتے ہیں. جس طرح باورچی، کھانا پکانے والے کو باورچی کہتے ہیں، ڈول پیٹ کر اعلان کرنے والے کو ڈنڈورچی کہتے ہیں. وہاں ڈنڈورچی ڈول پیٹ کر اعلان کرتے تھے یونان میں کہ اولمپک کے مقابلے ہونے والے ہیں، اب منعقد ہو رہے ہیں اولمپک کے مقابلے. اس زمانے میں تو اس دوران یعنی اس عرصہ کے لیے، اس وقت کے لیے مان لو 1 مہینے یا 2 مہینے کی یہ کھیل چلتے تھے، یہ گیمز چلتی تھی. اس دوران، اس زمانے میں آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں روک دی جاتی تھی. یعنی آپس کے وہاں کے جھگڑے لڑائیاں ہوتی تھی وہ ختم کیے جاتے تھے، روک دیے جاتے تھے. اعلان کا مقصد یہ ہوتا تھا، اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے یعنی یونان کے ہر گوشے سے، ہر کونے سے لوگ بے خوف و خطر آ کر ان مقابلوں میں شرکت کر سکیں. لیکن یہاں پہ ایک خاص بات، اس زمانے میں ان مقابلوں میں عورتوں، غلاموں اور غیر یونانیوں کو حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی. یعنی یہ 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں. عورتوں کو حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی، غلاموں کو اور غیر یونانی کو. غیر یونانی ہو گیا وہ جو یونان کا باشندہ نہ ہوں. تو وہ لوگ جو وہاں کے باشندے نہ ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں غیر ہندوستانی، غیر ریاستی، یعنی جو ایک ریاست کا باشندہ نہ ہو. اسی طرح حصہ لینے والوں کے لیے یہ شرط تھی کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہو، یعنی وہ مجرم نہ ہو، تب وہ حصہ لے سکتے تھے. ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں، انہوں نے کم سے کم 10 مہینے مقابلے کی تیاری کی ہو اور آخری مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو. یعنی یہاں پہ کھیلے جاتے تھے. مقابلے سے پہلے کھلاڑیوں کا معائنہ ہوتا اور وہ کھیلوں میں دیانتداری سے حصہ لینے کا عہد کرتے. یعنی ان سے ایک وعدہ لیا جاتا تھا ان لوگوں سے، ان کھلاڑیوں سے، کہ آپ دیانتداری سے کھیلوں میں حصہ لو گے، اب کوئی چیٹنگ، کوئی بددیانتی نہیں کرو گے. ان لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی. یعنی ان لوگوں کی جو اولمپک کھیلوں میں حصہ لیتے تھے ان پہ وہاں کے شاعر نظمیں لکھتے تھے، سنگ تراش ان کے مجسمے بناتے تھے، عوام جلوس نکالتے اور یہ کھلاڑی ملک کے بہترین فرزند کہے جاتے تھے. زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پہ رکھا جاتا تھا اور یہ تب کے زمانے میں یونانیوں کے نزدیک سب سے بڑا اعزاز تھا. یعنی سب سے بڑی عزت یہ مانی جاتی تھی. ان کے سروں پہ زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر رکھا جاتا تھا. تو اس طرح سے یہ ہمارا آج کا ٹاپک جو مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوگی.